آپ سب کو سلام اور آداب، نمستے اور ست سری اکال، اور خداوند کی سلامتی ہو آپ پر۔ آج امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 33ویں برسی ہے، تو اسی مناسبت سے ہم اس پہ کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے وی لاگ کا وہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فکری ارتقاء۔ موجودہ جدید اور معاصر جو مسلم دینی روایت یا دینی فکر ہے، اس دینی فکر پر جن بزرگوں نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے، ان میں سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید قطب، حسن البنا، علی شریعتی، ڈاکٹر اقبال، علامہ مرتضیٰ مطہری صاحب سمیت ایک بہت بڑا نام جو سامنے آتا ہے وہ امام خمینی کا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب ہم کسی شخص کو، کسی بزرگ کو، اس کی بزرگی کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں یا ہمارے ہاں ایک تصویر اس کی بن جاتی ہے، تو پھر ہم اس بزرگ کے بارے میں تقریباً عصمت تک کا تصور رائج کر لیتے ہیں یا اس کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ بلا تفریق مسلک ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ جس طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی سے جو لوگ متاثر ہے شدید، اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو یہ لگتا ہے کہ مودودی صاحب تقریباً معصوم ہیں۔ اسی طرح باقی مفکرین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، تو ان میں سے ایک امام خمینی بھی ہے۔ کسی بھی مفکر کو، کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی عالم کو، اور خاص طور پر جس کے دوسروں کے فکر اور عمل اور کردار پر، نظریات پر گہرے اثرات مرتب ہوں، اس شخص سے متعلق اس کا فکری سفر کو بھی سامنے رکھنا بہت اہم ہوتا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ شخص کہاں سے چلا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ کہاں کھڑا تھا۔ اور اس فکری ارتقاء میں جو انسان میں جو تبدیلیاں آتی ہے، فکر میں، خیالات میں، نظریات میں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک سوچنے والا دماغ رکھتا ہے، اور اس اپنے دماغ کو غور و فکر میں، سوچنے میں وہ صرف کرتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ بڑے مفکرین کو دیکھ لے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، وطن، ان سب میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے ارتقاء کیا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آپ اگر ایک فکری ارتقاء پہ جانے والے شخص کو عصمت کا درجہ دیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں نبوت کا تصور رکھ لے یا امام معصوم کا، تو پھر اس میں چونکہ وہ وحی یا اس وحی کی روشنی میں وہ ابدی اقدار اور ان چیزوں کا وہ بیان کرتا ہے، تو اس میں چونکہ اس کے اپنے فکر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو ہاں ارتقاء نہیں ہے۔ باقی اس کی روشنی میں جو اس نے استنباطات کیے ہوں گے، باتیں کی ہوں گی، اس میں ہو سکتا ہے یہ ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں، ایک تو یہ کہ یہ انسان تھے، بڑے مفکرین تھے، اصحاب دانش تھے، اہل علم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عام انسان بھی تھے، یعنی عام سے مراد معصوم نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم تھوڑے سے امام خمینی رضوان علیہ کی فکر کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس پہ ہم نے 2-3 پوائنٹس ہے جس پہ مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ امام خمینی جو ہے وہ ایک کس طرح سے ایک سخت گیر، ایک مسلکی عالم سے ارتقاء کر کے اتحاد بین المسلمین کے منصب یا اس کے درجے تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کا ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ وہ روایتی جو فقہی اور کلامی شیعہ فکر ہے، اس سے وہ انقلابی اور سیاسی اسلام تک کیسے پہنچتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں جو ولایت فقیہ کا جو روایتی اثنا عشری شیعہ فکر اور سے لے کر امام خمینی کا ولایت فقیہ مطلقہ تک کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جس پہ مختصر سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ جو ایک تقریب بین المذاہب کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ایران میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ انقلاب ایران کے بعد وجود میں آیا اور اس میں مسلمان مذاہب کو، مسالک کو قریب لانے کی کوشش ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، آیت اللہ خوئی وغیرہ کا بھی اس میں کردار تھا پہلے۔ اس کے بعد جب یہ تقریب بین المذاہب الاسلامیہ جو ایک ادارہ ہے جو وجود میں آیا،
تو شاہ کے دور میں بھی ایران میں اس کا ایک مرکز تھا اور وہ بہت سرگرم تھا۔ ابو الحسن ندوی صاحب کا جو سفر نامہ ہے دریائے کابل سے دریائے یرموک تک غالباً، اس کے اندر انہوں نے تو تفصیل سے لکھا ہے کہ جب وہ اس دورے پہ گئے اور اسی اتحاد المسلمین کانفرنسز وغیرہ میں گئے تو وہ تہران اور ایران میں بھی جو ان کا سفر نامہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی تھا، ٹھیک ہے، یہ فکر، یہ تصور، یہ نظریہ موجود تھا، لیکن ہم جب امام خمینی کو دیکھتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک حوزہ اور ایک مدرسے اور ایک دینی ادارے میں پڑا ہوا اور اسی ایک خاص ماحول، خاص نظم، خاص مسلک کے دائرے میں جب ایک انسان کی تعلیم ہوتی ہے تو اس کی سوچ، اس کا زاویہ نگاہ محدود ہوتا ہے، وہ اسی ایک دائرے کے اندر ہی اسی کو حتمی حق، حتمی سچ سمجھ کے اس کو پڑھاتا ہے۔ اور جب آپ کسی ایک فقہی کلامی مسلک کو، ایک نظریے کو حتمی سچائی کا علمبردار مان لے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ باقی جو نظریات، باقی عقائد، باقی جو مسالک ہے وہ یا تو باطل ہے، ٹھیک ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس حد تک جا کے اختلاف کیا جائے جس طرح تکفیر ہمارے ہاں کی جاتی ہے ایک دوسرے کی، ورنہ کم از کم یہ تو مسلم ہے کہ دوسرے گروہ، دوسرے فرقے جو وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گمراہ اور کفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یا پھر اس سے زیادہ آپ کے اندر وسعت آ جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اولا اور غیر اولا ہے کہ ہمارا مسئلہ، کہ ہمارے ہاں جو مسائل ہے وہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ سچائی کے قریب ہے، اور جو ہمارے مخالف ہے ان کا نظریہ، ان کے استنباطات اور ان کا جو مسلک ہے وہ سچائی سے کم قریب ہے، باطل تو نہیں ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، دونوں طرف سچائی ہے، دونوں نے سچائی ہی کو پایا، وہ اس نے اس انداز سے پا لیا، ہم نے اس انداز سے، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ تو وہ جو ایک حوزوی علم تعلیم سے گزر کے امام صاحب جو سامنے آتے ہیں ہمیں 1940-45 کا امام خمینی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ایران کے اندر شہنشاہیت کے خلاف جو ایک تحریک عروج پر تھی، اس کے اندر اس وقت تک علماء نے کوئی خاطر خواہ عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ سیکولر، لبرل اور جو وہاں کے سوشلسٹ تھے وہ سرگرم عمل تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ تو یہ تھا کہ بادشاہت کو جڑ سے ختم ہی کر دینا چاہیے، یا وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ شہنشاہیت کو برقرار رکھا جائے۔ کچھ کا یہ موقف تھا کہ نہیں، ایک دستوری بادشاہت، ٹھیک ہے، بادشاہ ایک علامتی، چونکہ 2500 سال کی تاریخ ہے اس شہنشاہیت کی، اور ایران کے اندر جو کچھ ہوا بادشاہت کے نام پہ، تو یہ ایک عصبیت ہے ایرانی قوم کو شہنشاہیت اور بادشاہت سے، تو اس کو یک لخت ختم کر دینا اور اس ادارے کو بالکل ملیامیٹ کر دینا تو ممکن نہیں ہے، نہ یہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح برطانیہ وغیرہ میں ہے کہ اس کو ایک علامتی ایک عہدہ قرار دیا جائے، اور شاہ جو ہے وہ اسی دستور کا اسی طرح پابند ہو جس طرح باقی جو حکومت کے نمائندے یا عام لوگ ہیں۔ تو یہ دو تصورات تھے۔ تو اس دور میں جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام خمینی کا بالکل ایک جوانی کا دور، اور اس میں امام خمینی کا اس میں خاطر خواہ ایک کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کی کچھ تحریریں سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد 1955 اور سے لے کر پھر 60 اور 62 میں جا کے بہت زیادہ امام خمینی کا نام آتا ہے۔ تو وہ یہ جو 40، 45، 50 کے دور کا جو خمینی ہے امام، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہمارے پاکستان کے یا باقی مسلم دنیا میں جو کسی مخصوص مسلک کے بہت سخت گیر مبلغ، یعنی اس کا مقصد اپنے مسلک کی سچائی کو ہر صورت میں ثابت کرنا اور اسی کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے امام خمینی کی بالکل ابتدائی کتاب کشف الاسرار۔ یہ کتاب در حقیقت ایک کوئی 40-50 صفحے کا کوئی مضمون تھا، جس مضمون کے جواب میں یہ کتاب امام خمینی نے لکھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کتاب تھی وہ ایران میں چھپی تھی، اور یہ بادشاہ کا یا اس کا دور تھا، اور وہ ایک کتاب چھپی تھی، ایک کتابچہ تھا جس کا عنوان تھا اسرار ہزار سالہ۔ تو اس اسرار ہزار سالہ کے جواب میں امام خمینی نے ایک کتاب لکھی بہت مفصل، جس کا نام ہے کشف الاسرار۔ اچھا، اس کشف الاسرار کو بنیادی طور پر تو وہ جو بندہ تھا جس نے کتاب لکھی تھی وہ نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی کوئی شیعہ مبلغ تھا، وہ ایک اسکالر ٹائپ انسان تھے، اور ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا، اور دلچسپ کتاب تھی۔ اس پہ انہوں نے نفس مذہب پہ اعتراضات کیے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب جب جیسے پاکستان میں کوئی شخص نفس مذہب پہ اعتراض کرے تو چونکہ اس کی تعلیم، تربیت یا سعودی عرب میں کرے، تو وہ چونکہ سنی مسلک، سلفی مسلک اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ سب ہوتا ہے، تو اس کی تنقید کے اندر جو حوالے آئیں گے وہ انہی کی کتابوں سے آئیں گے۔ اسی طرح انہوں نے جو تنقیدات کی تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر تشیع
کے ہاں سے جو چیزیں کچھ تھی، انہوں نے نفس تشیع پہ حملہ نہیں کیا تھے، اس پہ اعتراضات نہیں کیے تھے. تو اس کتاب کا جواب امام خمینی نے لکھا. اچھا، اس کتاب میں یہ بالکل ابتدائی کتاب ہے، اور میں جیسے کہا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ امام خمینی جو ہے وہ ایک راسخ العقیدہ ایک شیعہ عالم اور شیعہ مبلغ ہے، جن کا مقصد اپنے مسلک کی تبلیغ اور ترویج اسی کو حق اور سچ ثابت کرنا ہے. خمینی کی جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں، کشف الاسرار، میں نے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتایا. اچھا، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، اور سنا یہ ہے، اور اب یہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہمیں اس کی ایک عربی ترجمہ ہمیں اس کا ملا، اور وہ بھی PDF فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. بنیادی طور پر فارسی میں لکھی گئی تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اب پابندی اس پہ لگ گئی یا یہ کتاب نہیں چھپتی، اور خود امام خمینی نے اپنی زندگی میں اس کتاب سے کے مندرجات سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا جب وہ فکری ارتقاء کر کے اتحاد المسلمین تک آتے. تو اس کتاب میں ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک متعصب یا ایک سخت گیر مسلکی ملا یا ایک عالم کی کتاب لگتی ہے، تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے ہی مسلک کو حتمی سچ سمجھ کے بیان کرے، اور دوسرا پھر اس مسلک کے جو مخالف کتابیں بزرگ اور مخالف جن کو آپ کہتے ہیں دوسرے مسلک کی جو مقدسات ہے، شخصیات، خاص طور پر خلفاء اور ام المومنین وغیرہ، اور اس طرح کی کچھ صحابہ کا جو ایک تصور سے ہم بات کریں گے، شیعہ تصور صحابہ اور سنی تصور صحابہ، اور دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. لیکن فی الحال سر دست تو ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جارحانہ انداز، بہت غلط زبان کے ساتھ، بہت تنقیص کے ساتھ، اسی طرح جتنے بھی ہمارے ہاں جو خمینی کے ایرانی انقلاب کے بعد جو جب پوری دنیا میں ایک جھگڑا شروع ہوا، ایک جنگ شروع ہوئی، اور یہ تاثر ابھرا کہ ایران جو ہے وہ اپنا انقلاب جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور مسلم اور سنی فکر کو بھی بہت متاثر کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو بہت بڑے بڑے مسلم سنی اہل علم، اہل دانش جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ امام خمینی اور کو یاد کرنا شروع کیا. تو پھر اس دور میں کچھ مسلک پرست سنی مکتب سے تعلق رکھنے والے متعصب جن لوگوں نے کتابیں لکھی خمینی کے امام خمینی کے نظریات پہ یا تشیع پہ یا ایرانی انقلاب کو شیعہ انقلاب قرار دیتے ہوئے، جو منظور نعمانی صاحب وغیرہ کو آپ دیکھ لیں، اور بھی کئی کتابیں اس پر ہے. تو ان سب نے یہ تاثر زائل کرنے کے لیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے امام خمینی اتحاد بین المسلمین کے قائل ہے، اور تمام مقدس جو اہل سنت کی جو مقدسات ہیں ان کے بہت احترام کا وہ درس دینے لگے ہیں، تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان سب کتابوں میں آپ دیکھیں گے کشف الاسرار کا حوالہ ہے. یعنی اس وقت یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ خود خمینی کے ماننے والے یا اثنا عشری شیعہ تشیع سے تعلق رکھنے والوں سے زیادہ سنی متعصب مذہبی ملا جو ہے وہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جس انداز سے، جس لب و لہجے سے بات کی گئی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بہت ہے. وہ یہاں تک میں اس میں سے کچھ اقتباسات پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، اور جو لوگ اس چیز سے گزرے ہوئے ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. پھر ہم کسی دن جب جدید اور معاصر سیاسی اسلامی انقلاب اور اس کے مفکرین کے اوپر تفصیل سے جب ہمارا ایک سیریز شروع کریں گے تو اس کے اندر ہم بتائیں گے، اس کے اندر ہم اقتباسات بھی دیں گے، اور ان اقتباسات کو بنیاد بنا کر شیعت پہ یا خمینیت پہ یا ایرانی انقلاب کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے اس کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی، اور بہت سخت، یہاں تک کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کا تو بہت شد و مت سے یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر سنیوں کے جو بزرگ گزرے ہیں، ابن تیمیہ ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد سے لے کر اب تک، کسی نے تشیع کو اس کی جڑوں سے نہیں سمجھا. اگر کوئی سمجھ لے گا تو وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو اس قسم کی، تو اس میں وہ حوالے اس کتاب کے ملتے. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ سیاسی اس میں پڑھے اور پھر وہ جلا وطن، تو اس دور میں پھر اس نوع کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، کوئی تحریر. باقی وہ بغداد میں چلے گئے، ٹھیک ہے، نجف اشرف میں انہوں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کے بعد وہ فرانس میں رہے. تو وہ دور ہے جس کے اندر وہ اتحاد بین المسلمین کی طرف آتے ہیں، جس کے اندر وہ آفاقی ایک مفکر کے طور پر سامنے آتے ہیں. تو یہ جو میں نے پس منظر بتایا کہ ہم نے یہ بات کیوں کی کہ اس کتاب میں امام خمینی ایک متعصب، ایک شیعہ مبلغی، ایک شیعہ مولانا نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد پھر وہ اتحاد بین المسلمین
مسلمانوں کے اندر اجتماع اور اتحاد کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے خطبات، ان کی گفتگویں ہمارے پاس موجود ہے، بہت اس میں مواد موجود ہے، اور بہت شد و مت سے وہ اس پیغام کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد لگتا ایسا ہے جیسے اتحاد المسلمین کا سارا جو ایک نیریٹو ہے یا اس کا جو بیانیہ ہے وہ امام خمینی ہی اس کو لے کے چل رہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو مفکرین ہیں یعنی ایک تو ہے مسلکی متعصب علماء، یا مسلک کے متعصب نہ بھی کہے آپ اس کو، ایک مخصوص مسلک کے نمائندہ علماء، ان میں تو آپ کو اتحاد کی وہ بات کریں گے بھی، لیکن اس کی کوئی خاص بنیادیں وہ فراہم نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم جب مفکرین کی بات کرتے ہیں جن کو ان میں سے کوئی مسلک قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا وہ ان مسلکوں کے اندر اپنے آپ کو ایسے مفکرین نہیں جوڑتے، تو ان کے ہاں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر امام خمینی کا، جیسے میں نے کہا کہ بات کا جو امام خمینی ہے وہ بہت شد و مت سے اس کے قائل ہو گئے، اور اس کے مبلغ اور اس کے ایک بہت بڑے داعی بن گئے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے، امام خمینی اور احیاء فکر دینی۔ یہ مختلف اصحاب اہل علم کے مقالات پر مشتمل 3 جلدوں میں کتاب ہے۔ یہ اردو میں بھی دستیاب ہے اور عربی میں بھی، اور فارسی میں تو ہے ہی یہ۔ تو اس کے اندر ایک مضمون ہے جس کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے، جس کی جو بنیادی جو اس کا جو مضمون ہے وہ ہے اسلامی مکاتب فکر کے درمیان اتحاد کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اور کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ امام خمینی اور احیاء فکر دین، اس کی 3ری جلد ہے، اور صفحہ نمبر 272 سے اس پہ انہوں نے بات کی ہے، اور لکھنے والے کا نام ہے بیزن شہرامی۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے مختلف ذیلی عنوانات کے تحت کہ کس پہلو سے امام خمینی نے اس پہ کام کیا۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ اسلامی فرقوں کے مشترکات کی تبلیغ اور اتحاد کے راستے تلاش کرنا۔ اس میں یہ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ امام خمینی نے اس حوالے سے جو محنت کی اور اس حوالے سے جو ان کی کارنامہ ہے وہ کیا ہے، تو وہ لکھتے ہیں اپنا تمہید بناتے ہوئے کہ دنیا کے تمام شیعہ اور سنی مسلمان ایک خدا، عالم غیب، قیامت، قرآن کریم، نبوت اور رسالت نبی اکرم اور اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایک مقدس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایک مخصوص اور معین مہینے میں حج کو جاتے ہیں، سب زکوٰۃ دیتے ہیں اور شریعت اسلام کے دیگر دینی فرائض ایک ہی طرح انجام دیتے ہیں۔ ان تمام امور کے باوجود سیاست، مذہب، قومیت، اسلام دشمنوں کی سازشیں، بعض مذہبی پیشواؤں کی جہالت، بعض معاشروں کی معنوی پستی اور اہل علم و فکر کو نظر انداز کیے جانے کی بنا پر مسلمان مشترکات پر اکٹھے نہیں ہو سکے ہیں اور مشترکہ حکومت کے سائے سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مزید تھوڑی سی گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد وہ امام خمینی کی ایک نصیحت کو یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی اتحاد کے حوالے سے امام خمینی کے مد نظر جو بات تھی، اس چیز کو امام خمینی فکری اور عملی سیرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان دوبارہ اس بھولی ہوئی حقیقت پر ایمان لائیں کہ جو چیزیں ہمیں آپس میں ملاتی ہے وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ یہ اسی صورت ممکن ہے کہ مسلمان ابتدا سے مشترکات اور ان کی وسعت کو صحیح مفہوم معنوں میں پہچانیں اور پھر ان مشترکات کی ترویج و اشاعت کریں۔ اسی لیے وحدت کے عظیم داعی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ نے اسلامی مذاہب کے مشترکات بیان کرنے کو خاص اہمیت دی، اسلامی ممالک و ملتوں کو اس چیز سے غافل نہ ہونے کی نصیحت فرمائی۔ پھر انہوں نے امام خمینی کا اقتباس دیا جس میں وہ کہتے ہیں اسلامی حکومتوں کو ایک ہی حکومت کی طرح ہونا چاہیے، گویا ایک معاشرہ ہے، ایک پرچم رکھتے ہیں، ایک کتاب اور ایک پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو چاہیے ہمیشہ آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں۔ تمام اسلامی ممالک کے درمیان تمام جہات سے وحدت کی آرزو اگر پوری ہو جائے تو مسلمان اپنی تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے اور ایک عظیم طاقت بن کر دوسری طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک اور اقتباس ہے، ہماری ہمسایہ اقوام اور عرب مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت خاص ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ یہ قومیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں۔ استعمار اور اغیار نے مسلمانوں کے درمیان فاصلے پیدا کیے ہیں۔ اس کا مضمون نگار لکھتے ہیں اسلامی مکاتب کے مشترکات کو سنجیدگی سے بیان کرنے میں امام خمینی کی کوششیں قابل تعریف ہیں، جنہوں نے اس اہم حقیقت کو تمام شیعہ اور سنی مسلمانوں پر آشکار کر دیا کہ ان کے مشترکات ان کے اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد اسلامی مذاہب کے مابین اتحاد پہ حائل موانی دور ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ بات کہنے کی حد تک، بیان کرنے کی حد تک بہت دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا برسر زمین بھی یہ حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو ولایت فقیہ کے مخالف شیعہ ہے، یہ امام خمینی کے خلاف جو ہے اثنا عشری شیعہ بہت ہے، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی، یہ نہیں کہ تمام شیعوں کے ہاں امام خمینی کوئی متفقہ امام ہے، یا
جو علمی اور فکری اور اعتقادی طور پر ان سے اختلاف رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں اور اتحاد کی اس بات میں، جیسے ہمارے ہاں یاسر الحبیب وغیرہ جو برطانیہ میں ہے اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں، تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اصل تشیع سے انحراف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں پر امام خمینی کے نام کا مالا جپتے ہیں، ان کی فکر کے علمبردار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو ان کے رویوں میں، ان کی گفتگو میں بھی یہ چیز بالکل مفقود نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے اجتماعوں میں اور باقی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھتے وقت تو یہ باتیں بڑی کرے، لیکن آپ ان کو پھر پس پردہ دیکھیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ اسی طرح یہی مضمون نگار جو ہے اپنے اس مضمون میں آگے لکھتے ہیں اسلامی فرقوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی فرقوں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی پر امام خمینی کے نظریاتی جلووں میں سے ایک اور جلوہ ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان ہے۔ آپ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے اور بعد میں بھی ہمیشہ اس مبارک امر پر زور دیا اور اس سلسلے میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ امام خمینی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے سنی بھائی یہ گمان نہ کریں کہ اسلام میں کوئی ایسا معنی ذکر ہوا ہے جس کا مطلب ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق ہے۔ جس طرح سے آپ کے ہاں 4 فرقے و مکاتب ہے، ان فرقوں کے ہوتے ہوئے آپ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں دشمن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پانچواں فرقہ ہے جس کی آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ ہم سب بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب اہل قرآن ہے، سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں، اہل تشیع بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اسلام دشمنوں کے ساتھ سازشوں میں مشغول ہیں اور اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے صفحہ نمبر 299 پہ لکھا ہے کہ امام خمینی کا اقتباس دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات جو عراق میں، ایران میں اور تمام اسلامی ممالک میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ان پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ اختلافات ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ عقل و تدبیر سے ان مسائل پر توجہ رکھنی چاہیے کہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ناپاک ہاتھ جو ان ممالک میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں، یہ نہ شیعہ ہے اور نہ سنی ہے، یہ لوگ استعمار کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کو مسلمانوں سے چھین لیں، ان کے قدرتی و ذخائر کو چھیننا چاہتے ہیں، اسلامی ممالک کے لیے بلیک مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ترقی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں جو مذہبی اختلافات کے ذریعے اسلامی ممالک کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ اس طرح مذہب کو بھی نابود کریں اور دین کا بھی خاتمہ کریں، نعوذ باللہ۔ تو یہ میں نے 1-2 چیزیں بیان کی اور اب خود سے کوئی چیز نکال کے اس کو نہیں، یعنی جو اس موضوع پہ جنہوں نے کام کیا اور جن کے مقالے چھپے ہوئے ہیں، کانفرنس میں جنہوں نے مقالہ پڑھا، تو اس سے میں نے 1-2 اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری سمجھا تاکہ آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ جو امام خمینی سے متعلق بات کہی جاتی ہے کہ وہ اتحاد کی بہت بڑے داعی تھے، تو اس کی بنیادیں ہیں۔ اب جس انداز سے وہ بات میں اتحاد کے داعی ہو کر جو باتیں انہوں نے کی، آپ اس کو سامنے رکھے اور ان کی کتاب کشف الاسرار کو سامنے رکھے تو آپ کو بالکل 2 الگ الگ خمینی نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ امام خمینی نے پھر اپنی زندگی میں کہ آخر میں مقدسات اہل سنت کی توہین، تذلیل یا ان کے اوپر برا بلا کہنا، جس کو ہم سب صحابہ سے ہم جانتے ہیں، اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ ماں بہن کی گالی دیں، مطلب بہت اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ ان کو مقدس ماننے والے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں اور وہ آپ کو قتل کرنے تک کے در پہ ہو جائیں، تو انہوں نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ بہت بڑا قدم تھا جو اٹھایا گیا۔ پھر خامنائی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر جو متشدد شیعہ ہے وہ اس کو بالکل ہضم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت کے اندر سے جن لوگوں کو نظر آتے ہیں اگر یہ چیز ان کے ہاں سے ختم ہو گئی تو پھر تو اب ہم ان کی تکفیر کی باقی کوئی خاص اور جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک یہ بنیاد بھی تھی، تو یہ بنیاد ختم ہو جائے گی۔ یا جس بنیاد پہ شیعوں کے ساتھ سنی اکثریتی ممالک میں، پاکستان جیسے ممالک میں ان پہ حملے ہوتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک اہم ترین وجہ سب صحابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ برا لگا یا جن کو لگا یار یہ چیز بھی اگر شیعوں نے اس سے برات کا اعلان کر دیا تو پھر تو اب ہم کس بنیاد پہ لوگوں کے جذبات بھڑکائیں گے، تو وہ پھر کیا کرتے شیعہ اہل تشیع کی پرانی جو اوریجنل جو ان کے سورسز ہے اس میں سے بہت سی روایتیں لے کر آتے ہیں، کچھ فقہی کتابوں سے، کچھ کلامی کتابوں سے، اور پھر چونکہ امام خمینی کا بہت بڑا ایک مقام ہے تو ان کے کشف الاسرار کے کتاب سے دڑا دڑ حوالے دیتے کہ یہ دیکھو جی ان کا تو اصل یہ ہے۔ اچھا پھر ان سے پوچھا جائے بھائی اچھا یہ ہے تو پھر یہ جو بات والی بات وہ کہتے ہیں تقیہ کی بنیاد پہ، یعنی پہلی والی بات وہ تقیہ کے بغیر انہوں نے لکھی تھی، اور بعد میں جو اتحاد کا انہوں نے دعویٰ کیا یا اس کے جو مدعی بنے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو تقیہ تاکہ سنیوں کے دل میں اپنے نرم گوشہ پیدا کرے، تو یعنی آپ ان کی نیتوں اور ان کی سب چیزوں تک میں ماشاءاللہ سے آپ واقف ہوگا اور آگاہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تحریر الوسیلہ امام خمینی کی جو فقہی کتاب ہے اس کے اندر
ایک دو عبارتیں نظر آتی ہے، یعنی جن لوگوں نے ان کے خلاف کام کیا تو ظاہر سی بات انہوں نے سب کچھ کھنگال کے کیا ہوگا، تو ان کو سب سے زیادہ حوالہ امام خمینی کو ایک متعصب شیعہ ملا ثابت کرنے کے لیے جو ملتے ہیں، جو سب سے زیادہ مواد جو ملتا ہے وہ کشف الاسرار سے ملتا ہے، اور پھر تحریر الوسیلہ سے ایک دو اقتباسات وہ لے کر آتے ہیں جس کے اندر بتا دیکھو اس میں بھی انہوں نے فلاں مقدس شخصیت کے بارے میں کس قدر غلط اور خطرناک زبان استعمال کی، اس کے علاوہ اور خاص نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ ایک سخت گیر، ایک متعصب، ایک خاص مسلک کو حتمی سچائی کا علمبردار سمجھتے ہوئے، باقیوں کو باطل سمجھتے ہوئے تبلیغ کرنے کا جو ایک رجحان ہمارے تمام مسالک کے علماء میں موجود ہے، وہی رویہ، وہی مزاج آپ کو امام خمینی میں نظر آتا ہے۔ لیکن وہی امام خمینی اپنے وفات کے قریب پہنچتے تک بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں فکری طور پر، ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک آفاقیت آ جاتی ہے، کم از کم مسلم ممالک اور مسلم فرقوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے۔ دوسری چیز جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ امام خمینی جو ہے وہ روایتی اسلام سے یا روایتی شیعی اسلام سے انقلابی و سیاسی اسلام تک کا سفر، اور ولایت فقیہ کے روایتی اثنا عشری شیعہ جو فکر ہے اس سے ولایت فقیہ مطلقہ تک کا سفر، تو یہ بھی بہت دلچسپ سفر ہے۔ آپ دیکھیں جو ابتدائی کتابیں ہیں، یہاں تک کہ آپ کو 1969 تک، ٹھیک ہے، یعنی کشف الاسرار، اور اس کا وہ ایک عملی طور پر کچھ سیاست میں سرگرم ہوئے، کچھ تقریریں ان کی ملتی ہے، ان سب میں آپ کو کہیں پر بھی اسلامی حکومت، فقہا کی حکومت، اسلامی نظام، خدا کی سیاسی حاکمیت اور امام حسین کی پوری تحریک کا اس انداز میں تشریح، ائمہ کی زندگیوں کا اس انداز سے تعبیر آپ کو وہ چیز امام صاحب کے ہاں نظر نہیں آتی۔ باقی شیعہ علماء کے ہاں بھی بالکل مفقود ہے یہ چیز۔ علی شریعتی وغیرہ کو نکال دے، ان کو تو ویسے بھی علماء بہت ان کی کو اہمیت کم دیتے ہیں، جو انقلابی نقطۂ نظر کے تھے، تو یہ لوگ تھے روایتی، یعنی جس طرح ہمارے ہاں اہل حدیث، سنی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی مکاتب ہے، یا شافعی، مالکی، حنبلی، تو اس طرح انہی میں سے پھر آپ کو مودودی صاحب نظر آتے ہیں، انہی میں سید قطب نظر آتے ہیں، انہی میں آپ کو بغدادی صاحب نظر آتے ہیں، انہی کے اندر آپ کو ہمارا پورا ٹی ٹی پی کا جو تحریک طالبان پاکستان، ان کو آپ دیکھ لیں، تو یہ سب وہ ہے جنہوں نے روایتی فکر سے کافی حد تک انحراف کیا، اور وہ انقلابی اور سیاسی اسلام کے داعی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے لیے ان کا یہ انہوں نے تمام مذہب کی تعلیمات کی، چاہے وہ اخلاقی تعلیمات ہوں، چاہے فقہی تعلیمات ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد سے، ان سب کے تعبیر اور تشریح اب انہوں نے اس سیاسی اور انقلابی مفہوم کے تحت کرنا شروع کیا، یعنی یہاں تک کہ وہ نماز، روزہ، حج اور یہ سب چیز، زکوٰۃ، ان سب کی بھی تشریح وہ کریں گے۔ آپ اس کی انتہائی شدت پسندانہ تعبیر، یعنی اس انداز سے آپ کو امام خمینی کے ہاں یہ بہت کھلی انداز سے یہ نظر آتی ہے یہ تعبیر۔ اسی طرح آپ سنی دنیا سے منحرف ہونے والے لوگوں میں آپ دیکھیں، علامہ پرویز کو دیکھیں، آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے پورا قرآن جو ہے وہ اسی انقلابی اور سیاسی انقلاب اور اس کے لیے کتاب اتری تھی، اور اس کے اندر جتنے بھی یہاں تک کہ وضو اور غسل سے متعلقہ چیزیں بھی ہے تو ان کی بھی وہ تعبیر سیاسی مفہوم میں، انقلابی مفہوم میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام خمینی کا ہمیں یہ نظر آتا۔ اچھا، یہ کب ہوا اور ان کا یہ جو فکری ارتقاء ہے، اس کے کتنے منازل ہے، کتنے پڑاؤ سے یہ گزرے، تو اس کے لیے ہمارے جتنے لوگوں نے امام خمینی پہ، ولایت فقیہ وغیرہ پہ تحقیقی کام کیا، ان سب نے اس پہ اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر میں بہت معروف دانشور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا ایک مقالہ ہے جو کہ غیر مطبوعہ ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ، تو اس میں سے میں ایک مختصراً بتاتا ہوں۔ میں اپنے جب میں مقالے پہ کام کر رہا تھا تو ان سے میں یہ لے کر آیا تھا، اس میں سے کچھ میں نے نوٹس بنائے تھے، تو اس میں سے میں نے ایک دو چیزیں جو نوٹ کی ہوئی تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ امام خمینی اور ولایت فقیہ کی بحث، تو اس میں یہ کتاب کی شکل میں نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، غیر مطبوعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ امام خمینی نے ولایت فقیہ کی بحث کو 5 مختلف مراحل میں بیان کیا ہے۔ ہم ان مراحل کو یکے بعد دیگرے بیان کریں گے، اس طرح امام خمینی کے تصورات میں ایک ارتقائی سفر بھی نظر آ جائے گا۔ نمبر 1، کتاب کشف الاسرار میں، جو کہ در حقیقت ایک کتابچہ اسرار ہزار سالہ کے جواب میں لکھا گیا۔ نمبر 2، اب اس کے اندر کتنی بات ہے کیا وہ آگے انہوں نے تفصیل دی باقی کتابوں میں، اس میں وہی روایتی شیعہ جو فکر کا تصور تھا فقیہ کی ولایت کا، یعنی ایک مجتہد
جامع الشرائط، وہ نائب امام ہونے کی حیثیت سے دینی معاملات میں اپنے مقلدین کے اوپر ایک اختیار رکھتا ہے، بس یہ ہے اس کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اب کس حد تک ہے اس میں جزوی اختلافات ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل امام کی طرح ایک منصب حکومت جو ہے اسی کا حق ہے اور وہی اس پہ بیٹھے اور پھر جو وہ فیصلہ کرے وہ رسول اور خدا ہی کی بات ہے، جس طرح اہل سنت کی ہاں اطیعوا اللہ واطیعوا اولی الامر منکم کے اندر ہے کہ بھئی جو آپ کا بادشاہ یا حکمران ہے وہ اس کا کی اطاعت جو ہے وہ خدا رسول کی اطاعت کی ماتحت ہوتے ہوئے اسی کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی، جس نے میری کی اس نے اللہ کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی یعنی امیر یہی حکمران اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری کی، تو ایک سلسلہ بنتا ہے۔ تو اہل تشیع کے ہاں پھر یہ چیز اس مفہوم میں فقیہ کی ولایت کا تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ امام خمینی نے اس کو بیان کیا۔ تو اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کشف الاثرات، تو اس کے اندر جس ولایت فقیہ کی وہ بات کر رہے وہ وہی روایتی تصور ولایت فقیہ ہے، باقی آگے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ دوسری جگہ یا دوسرا پڑاؤ جہاں پر وہ یہ بات نظر آتی ہے اپنی فقہی کتاب الرسائل میں تقلید و اجتہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کے ذیل میں۔ دوسری فقہی کتاب تحریر الوسیلہ کے مندرجہ بالا ابواب اور دیگر ابواب میں جو بحث آپ نے ترکی میں جلا وطنی کے زمانے میں لکھی، یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا اپنی تیسری فقہی کتاب کتاب البیع، جہاں آپ نے نسبتاً تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اپنے نجف میں قیام کے دوران دروس میں جو کہ حکمت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نام سے چھپی۔ اب یہ اس فقہی کتاب کو پڑھاتے ہوئے کتاب البیع میں ضمناً انہوں نے اس پہ بحث کی تھی، اور یہ 1965 کے سے لے کر 1969 تک کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں امام صاحب نے زیادہ کھل کر اس پر بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسی میں سے کچھ چیزیں جمع کر کے جو آج کل امام خمینی کی بہت مشہور کتاب عربی، اردو، فارسی سب زبانوں میں ہے، اسلامی حکومت ولایت فقیہ الحکمت الاسلامیہ کے عنوان سے، وہ کتاب در حقیقت ان کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ ایک خاکے کے تحت وہ کتاب لی، وہ دروس دیتے ہوئے جو انہوں نے ضمنی طور پر اس پہ بحث کی، اس حوالے سے جو روایتیں آتی ہیں اس پہ جو بحث کی، تو اس کو جمع کر کے کتابی شکل میں چھاپ دیا، اور وہ یہ ہے۔ نمبر 4 سال 58 ہے شین میں اپنے مختلف تقاریر اور انٹرویوز میں جس میں آپ نے قانون اساسی جمہوری اسلامی ایران کے دفاع میں بیان دیا اور ولایت فقیہ کو اس کی بنیاد قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ تو ہو گیا چوتھا مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ولی فقیہ کے حدود و اختیار کے بارے میں اپنی رحلت سے چند ماہ قبل اپنی تقریر میں بعض اہم سوالات کے جوابات دیتے اپنے وضاحت کی۔ تو یہ انہوں نے 5 مراحل میں اس کو بیان کیا کہ امام خمینی ولایت فقیہ مطلقہ تک کیسے پہنچے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے پہلے کتاب کا حوالہ دیا امام خمینی اور احیاء فکر دینی، اس کا تیسری جلد ہے اور مختلف مقالات کا مجموعہ ہے، تو اس میں مقالہ ہے حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زادہ، وہ ہے ولایت فقیہ کے بارے میں امام خمینی کے نظریے میں ثبات اور تبدیلی کا جائزہ۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی مراحل بیان کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 253 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام خمینی کی طرف سے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا جانا، ٹھیک ہے۔ امام خمینی نے اپنی کتابوں کشف اسرار، رسائل، تحریر الوسیلہ اور البیع میں ولایت فقیہ کے خاکے پر اجمال اور تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ سنت 1347 سے 1348 ہے شین کے دوران نجف اشرف میں فقہ کے درس خارج میں ولایت فقیہ کے بیس کے بارے میں ریکارڈ شدہ کیسٹوں کو کچھ اضافے کے ساتھ حکمت اسلامی نامی کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ ولایت فقیہ کے بارے میں انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ کے بیانات اور آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں لکھے ہوئے آپ کے خطوط ولایت فقیہ کے بارے میں آپ کے مجموعہ آثار کو تشکیل دیتے ہیں۔ مذکورہ مطالب کو 4 علیحدہ مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کتاب کشف الاسرار میں اجمالی خاکے کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور کس پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں پر جو امام صاحب جس ولایت فقیہ کی بات کر رہے ہیں وہ وہی فقہی روایتی شیعہ تصور ولایت فقیہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 استدلالی اور مفصل خاکے پیش کرنا۔ 1952 کو کتاب الرسائل میں ولایت فقیہ کا اجمالی خاکہ پیش کرنے سے 1959 تک کو کتاب البیع لکھتے تک کی 17 سال مدت میں امام خمینی نے صرف کتاب تحریر الوسیلہ میں ولایت فقیہ کے بارے میں فتویٰ ذکر کیا ہے۔ امام خمینی اپنے ہم عصر تمام مراجع کے برخلاف فارسی زبان میں تحریر شدہ توضیح المسائل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث بھی تحریر کرتے ہیں، اس کے باوجود ولایت فقیہ کے بارے میں نہیں لکھتے۔ مجموعی طور پر اس مرحلے میں خصوصاً کتاب البیع میں فتویٰ کو عنوان سے جو نظریہ پیش فرمایا ہے وہ ولایت فقیہ کے بارے میں امام خمینی کا واضح ترین اور محکم ترین نظریہ۔ اس کتاب میں بیان شدہ مطالب اپنے استدلال کی وجہ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ بعض دوسرے مقامات پر بھی امام خمینی نے اس سلسلے میں مختصر اور جزوی طور پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
تیسرا مرحلہ 1969 سے لے کر 79 کے دوسرے نصف میں ولایت فقیہ کا دفاع کرنا. سال 1979 حضرت امام خمینی نے کتاب البیع کو لکھنے اور ولایت فقیہ پر بحث کرنے کے بعد معاشرتی اور سیاسی سطح پر ولایت فقیہ کا بہت کم ذکر کیا، بلکہ مجلس خبرگان کی تشکیل سے چند روز قبل تک اسلامی نظام میں ولایت فقیہ کا نظریہ زیر بحث نہیں تھا. یہ سرکاری طور پر چھپی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھے. ایرانی ریاستی سرکاری سطح پر سب سے پہلا شخص جو باضابطہ طور پر اسے زیر بحث لائے وہ مجلس خبرگان کے سربراہ آیت اللہ منتظری تھے. اور منتظری صاحب کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ولایت فقیہ پہ سب سے پہلی ہمارے علم کے مطابق مفصل کتاب اور انقلابی سیاسی تعبیر کی روشنی میں انہوں نے پیش کی، تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. آیت اللہ منتظری تھے جنہوں نے مجلس خبرگان کی تشکیل سے ایک روز قبل ولایت فقیہ کا مسودہ پیش کیا. آیت اللہ بہشتی شہید جنہوں نے مجلس خبرگان کے باضابطہ اجلاس میں اس قانونی شک کے واحد حامی کے طور پر تقریر کی. مجلس خبرگان کے تشکیل سے چند روز قبل، یعنی یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے، انقلاب آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، حکومت کے اندر یہ لوگ بالادست ہو گئے، اور قم کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں پر بازرگان جیسے کمزور وزیر اعظم کے اوپر مستقل حاوی ہے، یہ اس دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجلس خبرگان کے تشکیل سے چند روز قبل ہی ایک انٹرویو میں اس قانونی شک کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا تھا. امام خمینی کی عملی سیرت اور بیانات میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ امام خمینی طاقت اور حکومت کو ہاتھ میں لینے سے زیادہ نگرانی کے بارے میں سوچتے. دوبارہ یہ انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. اس کا چوتھا مرحلہ ولی فقیہ کے اختیارات اور شرائط کو واضح طور پر بیان کرنا. جس مرحلے کا آغاز نومبر 1987 سے ہوا، امام خمینی نے اسلام نظام میں پائے جانے والی بعض مشکلات کے پیش نظر ولی فقیہ کے وسیع اختیارات کی طرف اشارہ فرمایا اور ان اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیادت کے مسئلے پر کچھ فیصلے بھی کیے. امام خمینی کے بیانات نظام کے حامیوں اور امام خمینی کے بعض عقیدت مندوں کے لیے مبہم تھے. گارڈین کونسل اور اس وقت کے صدر مملکت کی طرف سے استفساری خطوط اور تقاریر کی اور اس سلسلے میں وضاحت طلب کی، جس کی وجہ سے امام خمینی ولایت فقیہ کے مسئلے کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا. اور 5 جنوری 1987 کو اس وقت کے صدر مملکت آیت اللہ خامنئی کے نام خط نے فقیہ کے اختیارات کے بارے میں مکمل طور پر اپنے نظریے کی طرف اشارہ کر کے ولایت مطلقہ فقیہ کے مفہوم کا ثابت کیا. اپنی زندگی کے آخری مہینے میں بھی ماہرین کونسل کے سربراہ کے نام خط میں قیادت کے لیے مرجعیت کی شرط کو غیر ضروری قرار دے کر اپنے زمانے کے حالات نے اسلام نظام کے مستقبل کی قیادت کا مسئلہ حل کر دیا. اب دیکھیں، جو آپ کا مجتہد یا فقیہ جس کی ولایت کی اصل شیعی اثنا عشری شیعی روایتی فقہ میں جس ولایت فقیہ کی بات ہے اس میں تو مرجع حق کا ہونا ضروری ہے، وہ مجتہد ہو، ٹھیک ہے، وہ مرجع تقلید ہے تو اس کی ولایت صاحب. یہاں پر پھر جب ایک حکومت کی سطح پر آپ آ گئے تو ہونے کی کرے تو وہاں بہت سارے نظری اور عملی مسائل پیش ہوئے اور اس کے اندر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس میں ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. یہاں پر محض آپ کو یہ بتانا تھا کہ خود امام خمینی نے اس 2 پہلو سے کس حد تک ارتقاء کا سفر طے کیا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ایک بیدار مغز مفکر تھے، سوچنے والے مفکر تھے، اور جس بات کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے. ہمارے جو کچھ ہم ان کو پڑھتے اس سے یہ نظر آتا ہے وہ ایک ایسے ایک دبنگ قسم کے عالم دین تھے کہ جس بات کو وہ اپنے تحقیق اور مطالعے کے بعد، غور و فکر کے بعد سچائی یا سچ سمجھتے تھے اس کا ببانگ دھول اظہار بھی کر دیتے تھے، اور پھر اس کا جب اقتدار حکومت یہ چیزیں ہاتھ میں آتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب علماء اور اس طرح کے لوگ سیاست میں پڑ جاتا ہے یا سیاسی اور اس طرح کے ریاستی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو پھر ان کی پگڑیاں بھی اچھلتی ہے، ان کو پھر ظاہر سے تو اسی ایک ملک کے اندر مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے ہیں تو باقی لوگ ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ امام صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. ان کے اوپر اس حوالے سے جو بھی تنقید ہوگی وہ شائستگی اور احترام کے ساتھ جو بھی تنقید ہوگی اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. جو لوگ یہ تنقید پیش کرتے ہیں ان کو دشمن ولایت فقیہ کہہ کے، ضد انقلاب کہہ کے ان کا معاشرتی بائیکاٹ نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو معاشرے میں سامری نہیں بنانا چاہیے کہ لامساس ہو جائے، اس کو لوگ اس کو اچھوت سمجھنا شروع ہو جائے، تو اس طرح سے نہیں، ٹھیک ہے. تو دوسری بات آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے حجت الاسلام والمسلمین جو کاظم قاضی زادہ صاحب کی کتاب جو اقتباسات میں نے پیش کی، اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ خود انقلاب ایران جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جن کچھ جو محققین کا یہ خیال ہے اور اس کی شاید تائید اس طرح ہوتی ہے، آپ کو لگتے نہیں ہے تو بالکل آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی نے یا علماء نے بیٹھ کر ایک منشور بنایا، ٹھیک ہے، 1947 میں، 50 میں، 60 میں، یہاں تک کہ 70 میں بھی، یہاں تک کہ انقلاب کے بالکل آس پاس بھی، کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک منشور بنایا اور عوام میں پیش کیا، بھئی یہ ہمارا منشور ہے، ہم اس طرح سے علماء کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں، فقہا کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں، اور ایک ہم انقلاب اسلامی لانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ لوگ نکلے.
ایسا نہیں تھا. یہاں تک کہ جس کتاب کو جب زیادہ اس حوالے سے پیش کرتے لوگ، امام خمینی کی اپنی کتاب ولایت فقیہ والی یا اسلامی حکمت والی، اس کی بھی میں نے کہانی آپ کو بتا دی کہ وہ بھی ان کے درس خارج کے جو دروس ہے اس میں سے کچھ کو جمع کر کے کتابی شکل، اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو اس انداز سے عوام میں پیش کر کے کہ بھئی یہ دیکھو یہ میرا نظریہ ہے، میں اس بنیاد پہ اس انقلاب اور اس کے لڑ رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ دو. ایسا نہیں تھا. وہ ایک محض ایک علمی اور نظریاتی بحث کے طور پر انہوں نے اس میں بات کی. بہرحال اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہوا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. لیکن پھر خود انقلاب ایران کی اصل جو محرکات اور جو بنیادی چیزیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اس پر ہمارے چینل کے اوپر ایک بہت تفصیلی ہمارے ایک پروگرام موجود ہے، انقلاب ایران کے جو پس پردہ حقائق، ٹھیک ہے، یا انقلاب ایران پس منظر اور پیش منظر کے عنوان سے. اس کو بھی آپ ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو جمع کر کے کچھ نکات کی صورت میں ہم نے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے. تو آج امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 33ویں برسی تھی، دنیا سے جا کے ان کو اتنا ٹائم گزر گیا. آج بھی ان کی فکر پہ کام ہو رہا ہے، آج بھی لاکھوں لوگ ان کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. آج بھی تشیع کی 98% یا 95% تشیع کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہی ہمارے نجات دہندت ہے. یہاں تک کہ جس انداز سے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور ارشاد حقانی صاحب اور ان لوگوں نے جو رودات لکھی ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا گمان گزرتا تھا کہ جیسے باقاعدہ امام مہدی ہی کا ایک ان کو اسٹیٹس دیا جا رہا ہے، اور جس انداز سے لوگوں کے جذبات ان کے لیے اس سے ایسا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ تشیع کی دنیا میں اس وقت سب سے غالب متاثر کرنے والی جو شخصیت ہے وہ امام صاحب کی ہے. ہمارے اس پروگرام میں چونکہ ہم تنقید نہیں کرتے، تنقید کی تو بالکل ہی نہیں، کبھی اگر کسی بات سے ہو جائے تو ہم بہت معذرت خواہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارا صرف ان کے فکری سفر کو پیش کرنا اور کہیں کہیں تھوڑا بہت تبصرہ کرنا ہمارا مقصود تھا. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور خلاف معمول یہ بات پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہے، اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.